السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی بہت ہی دل کو چھو جانے والی کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ وقت کا دھارا بہتا چلا جاتا ہے، سال گزرتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے موسم کبھی کبھار ٹھہر سے جاتے ہیں۔ میری زندگی بھی ایک مسلسل مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں جتنی محبت اور کوشش سے رشتے سمیٹے، سب میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند رستے چلے گئے۔ میری زندگی کی کہانی بھی عجیب سی ہے کہ ایسی کسی پر بیتی ہوگی۔ پہلے جب میرے زخم ہرے تھے، لکھ بھی نہ سکتی تھی، اب کچھ نہ کچھ لکھنے لائق ہو گئی ہوں۔ مجھے لکھنا ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ اسپتال میں آپ اپنے روز و شب کے بارے میں تحریر کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تو ہی ایک ڈائری منگوا کر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے جب ڈائری لکھنے کی ابتدا کی تو کوری صفحات پر چند سطروں میں گزرے وقتوں کا حال لکھ دیا اور عنوان لکھا۔ اسپتال کا ایک دن، جیسے ہی ڈاکٹر وارڈ کا آخری راؤنڈ ختم کر کے چلے جاتے ہیں، مکمل خاموشی ہو جاتی ہے۔ تب میں چھت سے آتی مدھم روشنی میں قلم اور ڈائری اٹھا کر پلنگ کے سرہانے ٹیک لگا کر لکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ بستر پر اس طرح بیٹھ کر لکھنا تو ہے بہت دقت طلب، مگر بیماری کا کچھ آدھار ہو جاتا ہے۔ جب مریضوں کے لواحقین اور چاہنے والے والہانہ انداز سے آتے ہیں، اس وقت میری جلتی ہوئی آنکھیں دروازے پر جم جاتی ہیں کہ شاید میرا جیون ساتھی مجھ سے ملنے آ جائے، جس کا کبھی دعویٰ تھا کہ وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر جب برے دن آئے، اس نے میری بیماری سے ڈر کر مجھے بلا ہی دیا۔ ہاں، میری ایک ماں اپنے نجیب جسم کو کھینچتے ہوئے ملنے آ جاتی ہے، ان سے ہی دو چار باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ میں خاموش لیٹی رہتی ہوں اور صحت یاب ہونے والے مریضوں کے رشتہ داروں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک پاس کیا اور ہنستی مسکراتی جوانی کی حدود میں قدم رکھا۔ اس زمانے میں میری رنگت سفید گلابی اور آنکھیں شربتی ہوا کرتی تھی، جن کی سہیلیاں تشبیہ سوچا کرتی تھی۔ اس خوشیوں اور بے فکری سے بھرپور دور میں مجھے کسی کی نظر لگ گئی اور اچانک کسی بیماری کا حملہ ہوا، جو شروع میں بالکل معمولی نوعیت کا تھا، مگر بعد میں کس مشکل سے گزری یہ میں لکھ نہ پاؤں گی۔ بات تو ذرا سی لگی تھی کہ میری ایک انگلی پہ چھوٹا سا دانہ نکلا تھا، جو معمولی نوعیت کا تھا، مگر یہ رفتہ رفتہ زخم بن کر مجھے بہت تکلیف پہنچاتا رہا۔ میں نے عام دانہ سمجھ کر اس پر کوئی توجہ نہ دی کہ آخر یہ زخم خود بخود بڑھ جائے گا۔ اسی دوران خالو جان اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئے اور والدین نے سراج کے لیے ہاں کہہ دی۔ ان دنوں میرے دل میں اچھوتے جذبات تھے۔ میں نے گھریلو کام میں دلچسپی لینی شروع کر دی، خانہ داری سیکھی کہ اپنی آئندہ زندگی کو کامیاب اور شاندار بنانے کی خواب دیکھ رہی تھی، اپنے سپنوں کی محل سجا رہی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، وارڈ میں سبھی مریض سو چکے ہیں، لیکن میں اس وقت اپنی زخمی انگلیوں سے بادقت تمام اپنی زندگی کی کہانی لکھ رہی ہوں۔ شاید اس طرح میرے دکھ کا مداوع ہو جائے کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ مجھے آج فضا میں حد سے زیادہ بے چینی گھلی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آس پاس اس وقت کوئی شے خوش آئند اور پرکشش نہیں ہے، صرف ان پھولوں کے سوا، جو مجھے کوئی ایک مایوس مریضہ سمجھ کر تحفتاً دے گیا۔ مجھے وہ دن شدت سے یاد آ رہے ہیں جب میری شادی کی تیاریوں میں گھر بھر مصروف نظر آتا تھا اور چھوٹا بھائی جدائی کے خیال سے افسردہ ہو کر مجھ سے بار بار لپٹ جاتا تھا تو میں اس کو گلے سے لگا کر رو پڑتی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے، لیکن آج بھی میرے کانوں میں کبھی کبھی شہنائی کی آواز اور سہاگ کے گیت گونجتی ہیں۔ ہم سفر کے ہمراہ سیج کے خوشبودار پھولوں کے سائے میں نے ایک دل نشین سفر کے خواب سجائے تھے۔ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا خوبصورت گھر یاد آتا ہے، جس کی دیواروں پر پھولوں سے لدی بیلیں آرام کرتی تھی، اور میرے جیون ساتھی سراج کو میرے ہاتھ کے پکوان پسند تھے۔ وہ ہر وقت سب کے سامنے میری تعریف کرتے رہتی تھی۔ پرہیزگار خالو بھی میری مشرقی اتوار سے بہت خوش تھے۔ ہمارا گھر تو جنت نظیر تھا، لیکن تقدیر کے ناک نے بہت جلد میری خوشیوں کو ڈھس لیا اور یہ زہر آہستہ آہستہ میری زندگی میں سرایت کرنے لگا۔ شادی کے بعد میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے جسم کے اندر کوئی بیماری جڑ پکڑ رہی ہے۔ اس دوران مجھ پر اس بیماری کا کوئی حملہ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے دائیں ہاتھ پر صرف ایک دیرینہ زخم کا نشان تھا
جس کو میں نے اپنے ان مسکراتے دنوں میں کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اب پھر میری سفید مخروطی انگلیوں کے جوڑوں پر زخم بننے لگے اور آخر یہ زخم گھریلو ذمہ داریوں میں مخل ہونے لگے۔ ان زخموں کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو وقت پر کھانا نہ دے سکتی تھی، کبھی ان کے کپڑے دھو کر استری کرنے میں تاخیر ہو جاتی۔ وہ میری بیماری کے متعلق جانتے تھے، لیکن اپنی کاروباری مصروفیات کے باعث مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے تھے۔ میں بھی اصرار نہیں کرتی، البتہ خود علاج کراتی رہی، چھپ کر پیروں فقیروں کے پاس جاتی، سوچتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ ہاتھوں کے زخم دل کے زخم بن جائیں۔ وقت گزرتا گیا لیکن میرے زخم نہ بھرے۔ ان کو دیکھ کر میرے خالو جان زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن ان کی نگاہوں سے ٹپکتی کراہت میری روح کو زخمی کر دیتی تھی۔ یہ وہی خالو جان تھے جو میرے کھانوں کی بے حد تعریف کرتے تھے، اب نقص نکال کر اٹھ جاتے تھے۔ انہی دنوں مجھ پر بیماری کا پھر حملہ ہوا۔ شروع میں معمولی نوعیت تھی، مگر انجام کار سراج بھی مجھ سے دور رہنے لگی۔ ان کی چاہت کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ وہ خواب جو میں نے زندگی کے دل نشین سفر کے بارے میں سجائے تھے، اب وہ بکھرنے لگے۔ گھر کا ماحول گھٹن آمیز ہونے لگا۔ دیواروں سے لپٹی پھولوں کی بیلیں براہنہ ہو چکی تھی، دھوپ اتر آئی تھی کہ ان پر خزاں چھا رہی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں مایوسی دھر آنے لگی۔ یوں محسوس ہوتا کہ میری دعائیں بے اثر ہوتی جاتی ہیں، مگر قبولیت کے در کھلنے کی میں منتظر تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی گزارا کر لیتی، لیکن سراج جیسے نفاست پسند شوہر کو زخمی انگلیوں والی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہ تھا۔ میرے خیال میں ایک عورت اپنی خوشیاں قربان کر کے ایک معذور شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن ایک مرد بیمار اور انگلشت فگار بیوی کی وفا کے بدلے اپنے عیش و آرام کو قربان نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہونے لگا کہ اگر میں ان کی کسی چیز کو چھو لیتی تو وہ آنکھ بچا کر اسے کباڑ خانے میں پھینک آتے، اور میں خاموشی سے اس تحقیر کو سہنے پر مجبور تھی۔ میں تنہائی میں رو رو کر خدا سے دعا مانگتی، اللہ میرے ہاتھوں کے زخموں کو ٹھیک کر دے تاکہ میری ازدواجی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، مگر یہ دعا خدا کی بارگاہ میں باریاب نہ ہو سکی۔ آخرکار سراج نے میری بیماری کو لا علاج سمجھ کر پہلے کنارہ کیا اور پھر طلاق دے دی۔ میں مجبور و بے بس اسی دہلیز پر لوٹ آئی جہاں سے میری ڈولی نکلی تھی۔ جنہوں نے جنم دیا تھا انہوں نے پھر سے گلے لگا لیا۔ ماں نے مجھے ایسے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے میں ننھی سی بچی ہوں۔ والد صاحب نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی جب تک میں زندہ ہوں تجھ کو ملال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابو نے مجھ کو لختے جگر جانا، سراج کی طرح امر بیل نہیں سمجھا، حالانکہ وہ بھی میرا محافظ تھا اور ابو بھی، لیکن شوہر اور باپ کی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے مال و زر تو کیا، جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ علاج کے لیے ابو مجھے لے کر نگر نگر گھومتے رہے۔ پیر، فقیر، طبیب، سنیاسی، ڈاکٹر، حکیم، غرض کس کے پاس لے کر نہیں گئے۔ کچھ عرصہ کسی دوا سے افاقہ ہوا بھی تو کچھ ہفتے بعد بیماری پھر سے عود کر آتی۔ کئی بار پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینک میں بھی زیر علاج رہی، افاقہ عارضی ہوتا اور پھر سے سوکھے زخم ہرے ہو جاتے۔ آخرکار وقت نے مجھے سول اسپتال پہنچا دیا۔ یہاں کے ڈاکٹرز قابل تھے، وہ میری بیماری سے مایوس نہیں تھے، وہ مجھے لا علاج نہیں کہتے تھے۔ خدا جانے کیسی بیماری تھی، دوا اثر کرتی تھی لیکن مستقل شفایابی نہ ہوتی تھی۔ اسپتال کے بستر پر اچھے ہونے کے انتظار میں لمحہ لمحہ میں مرتی رہی۔ یہاں اسپتال کا ماحول ایسا تھا کہ رات گئے سناٹا ہو جاتا تھا، سب سو جاتے، ایک مجھے نہ نیند آتی۔ نیند کس طرح آ سکتی تھی؟ زخمی بدن پر ماضی کی تلخ یادوں کے ناک بھی تو پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ سوچتے سوچتے رات گزر جاتی کہ خدا تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر میری تقدیر میں اتنی مختصر خوشیاں کیوں لکھی گئیں؟ بابا جان کے گھر میں اکثر خاموش رہتی تھی، ان پر یہ ظاہر نہ کرتی کہ اپنوں کے خنجر سے اپنی روح کو زخمی ہوتا دیکھ کر میری کتنی راتیں آنسو بہانے اور خدا سے فریاد کرتے گزرتی ہیں۔ مجھے اپنے والدین سے بہت پیار تھا، میں ان کو بالکل بھی دکھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ آخرکار بابا جان مایوس نہ تھے، وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے رجوع کرتے رہتے تھے۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں ایک بار مکمل شفایاب ہو جاؤں تو وہ پھر سے میرا گھر بسانے کا اہتمام کر دیں۔ جن دنوں سراج نے مجھے طلاق دی، میرے اندر ایک نئی زندگی نمو پا رہی تھی۔
میں اب یہی سوچ سوچ کر تھک جاتی تھی کہ اس نئی زندگی کی پرورش اور مستقبل کا کیا ہوگا۔ ان دنوں میرے پاس ایک ماضی کی تلخ تجربے تھے، مگر کوئی امید کی کرن نہ تھی۔ اگر کوئی امید کی کرن تھی تو میرے لیے میری آنے والی اولاد تھی، جس کے لیے ارادے باندھتی تھی کہ کیسے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں گی، اور یہ ارادے بھی میری بدنصیبی کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ میری ایک بچی ہوئی، لیکن وہ بھی میرے مرض کی زد سے نہ بچ سکی اور اپنے خالق کے پاس پہنچ گئی۔ امید کے اس چراغ کے بجھتے ہی میرے دن رات ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئے۔ اب زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ پے در پہ محرومیوں کے بعد اپنی خود اعتمادی کے بلبوتے میں ابا جان کے گھر خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زخمی انگلیوں کے باوجود امی کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی۔ اگر زخم بدلتے موسم کے ساتھ خشک ہو جاتے تو بابا جان کی پسند کا کھانا بناتی۔ بھیا کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی۔ یہ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح بھی میری دل آزاری نہ ہو۔ کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ میں بظاہر پرسکون تھی، لیکن اکثر راتیں حال اور مستقبل کی تکلیف دہ سوچوں سے آنسو بہاتے گزرتی تھی۔ میری صحت یابی کے لیے میری امی جان وظائف کا ورد کرتی رہتی تھی، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی میری بیماری بڑھتی جاتی تھی۔ زخموں نے ہاتھوں کے بعد کف پا میں بھی جگہ بنا لی۔ وہ چال جس کو کبھی میری سہیلیاں ہرنی کی کلان سے کہتی تھی، اب قدم پھونک پھونک کر بھی زمین پر رکھتی تو بھی تکلیف ہوتی۔ ہر قدم پر ٹیس اٹھتی۔ میرا رنگ بیماری سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور سنہرے بال جڑ چھوڑتے جاتے تھے۔ آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی۔ عرصے بعد کوئی مجھ کو دیکھ کر پہچان ہی نہ پاتا تھا کہ میں وہی گلناز ہوں۔ ماں باپ کے زیر سایہ اس گلشن شفقت میں جیسے تیسے خزاں کا جھونکا بن کر گزارا ہو رہا تھا۔ دل اور جسم ضرور جلتے رہتے تھے، لیکن بابا جان اور امی جان کی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں نے مجھے خاکسار ہونے سے بچائے رکھا۔ بھائی کی شادی ہو گئی۔ تب اس خاتون کی نگاہوں نے مجھے شدت سے احساس دلایا کہ میری انگلیوں کے زخم سے ان کو کس قدر کراہت آتی ہے۔ بابی کی تحقیرانہ جملے میری روح کو آبلہ دار بناتے جاتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے بھی میری زندگی اگرچہ بے مقصد تھی، مگر میں نے اپنی زندگی ماں باپ اور گھریلو مصروفیات کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ صرف میری قوت ارادی اور والدین کی محبت کا کرشمہ تھا، جس نے مجھے اس حال میں بھی طاقت بخشی ہوئی تھی۔ اب گھر میں صرف ایک ہی فرد ایسا تھا جس کی چپتی نگاہیں مجھے جینے نہیں دیتی تھی، اور وہ بابی تھی، جو میرے ہاتھوں ہی سے نہیں میرے تمام وجود سے کراہت محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھنے سے، مجھ سے کلام تک کرنے سے ڈرتی تھی۔ میں جس شے کو چھو لیتی وہ اس سے دور بھاگ جاتی۔ وہ دن بہت کٹھن تھے۔ میں اپنے والدین کے گھر میں بھی اچھوت ہو گئی تھی۔ بابا جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اپنی بیماری کے باوجود ان کی خدمت کرتی۔ بالآخر بابا جان کا سائبان بھی جاتا رہا۔ ان کی وفات کے بعد تو مجھے لگا جیسے دوپہر کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں نکل آئی ہوں۔ بابا جان کی وفات کے بعد امی کے بجائے بابی کی گھر پر حکمرانی ہو گئی۔ حالات کی حدت بڑھنے لگی۔ گھریلو کام کاج سے میرا واسطہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب مجھے اپنے کمرے سے باہر آنے کا حکم تک نہ تھا۔ آج بھی مجھے وہ تپتے دن، جلتی راتیں یاد ہیں، جب میں تنہا اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی اور ملازم مجھے دور سے کھانا دے دیا کرتے تھے۔ امی جان بھی چھپ کر میرے کمرے میں آتی تھی، کیونکہ دلہن بابی ماہم کا خیال تھا کہ امی جان کی وجہ سے میری بیماری کے جراثیم گھر کے دوسرے افراد میں بھی منتقل ہو جائیں گے۔ رفتہ رفتہ بیماری اس مقام پر پہنچی کہ اعصاب جواب دے گئے، جسم کے عضلات سکڑنے لگے۔ اس تنہائی اور اندھیرے میں روح کے تمام زخم بھی رسنے لگے۔ بابی کو میرا زخم وجود اب گھر میں بوجھ نظر آنے لگا، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ یہ زخم اب جسم پر بھی ابھریں گے۔ یوں مجھے اسپتال پہنچا دیا گیا، مگر ایک ڈاکٹر نے آس دلائی کہ اس بیماری سے شفا ہوگی تو وہ ضرور علاج کریں گی۔ یہاں کا ماحول گھر کے ماحول سے مختلف تھا۔ یہاں مریض یا ان کے رشتہ دار میرے زخموں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرتے تھے اور میری نامراد جوانی پر افسوس کرتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ غیر تو ہمدردی کے دو بول بول جاتے، مگر بھائی اور رشتہ دار الفاظ کے نشتر چلاتے۔ پھر تو غیر بلے تھے جو دکھتے دل پر تسلی کے جملے سے
ٹھنڈی شبنم تو برسا جاتے تھے۔ ایک امی تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری صحت یابی کی دعا کرتی تھی، حالانکہ اب تو میں اس زخم زندگی کی خوگر ہو چکی تھی۔ ایک وہ مایوس نہ تھی خدا کی رحمتوں سے، اور ایک وہ ڈاکٹر صاحب۔ بالآخر ماں کی دعائیں اور ڈاکٹر صاحب کی محنت رنگ لائی اور میری انگلیوں کے زخم بہتری کی طرف جانے لگے۔ رفتہ رفتہ میں روبہ صحت ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ مزید 6 ماہ اور میرا علاج ہوگا تو مکمل صحت یابی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ تبھی میں بھی اس امید پر اور زندگی جی رہی ہوں۔ تمام نرسیں، ڈاکٹرز اور وارڈ کا عملہ مجھ سے خاص مہربانی سے پیش آتا ہے تو مجھے اور زیادہ جینے کو جی چاہتا ہے۔ آج ڈائری لکھتے لکھتے صبح ہو گئی ہے۔ عملہ بستروں کی چادر وغیرہ بدلنے کو آنے والا ہے۔ وارڈ بوائے میز پر پڑے گلدان سے پھول نکالے گا اور ان کی جگہ تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا دے گا۔ یہ یہاں کا معمول ہے۔ مریض آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، میں مگر 6 ماہ اور یہاں رہوں گی۔ وہ دن ضرور آئے گا جب میں بھی صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، مگر میں یہ بھول رہی ہوں کہ میرا گھر کہاں ہے۔ ماں نے البتہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کرائے کا مکان لیں گی اور تا حیات میرے پاس رہیں گی۔ بھلے سے کرائے کا گھر ہوگا لیکن وہاں مجھے کوئی حقارت سے تو نہ دیکھے گا۔ لیکن زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید قدرت کو ابھی بھی مجھ پر رحم نہ آیا۔ جو میری بیماری کم ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ میری ماں کی صحت بھی دم توڑتی جا رہی تھی۔ جس دن میری ماں نے مجھے ڈسچارج کروا کر اس کرائے کے مکان پر لے جانا تھا جو میرا مسکن تھا، میری ماں ہی اس دن اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ بھابھی اور بھائی تو پہلے بھی منہ نہ لگاتے تھے، اب تو وہ مجھے منحوس بھی قرار دینے لگے ہیں۔ تبھی اسپتال کی آیا جی، جو مجھے اس قسم پرسی کے عالم میں دیکھنے آتی تھی، مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ ان کا بھی اس دنیا میں کوئی اپنا نہ تھا۔ وہ عزت بھی دیتی ہیں، احترام اور پیار بھی کرتی ہیں، پر میرے اپنوں نے مجھے مار ڈالا۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ یہ ماں جی نہ رہی تو میرا کیا ہوگا۔ ایسی اور بھی کہانیاں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔